تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو ہمیں یاد ہے ذرا ذرا، وہ تمہارے نفرت و اناد کے تیر اور وہ معصوم کی آہ و بکا۔ پھینکا تم نے جب یوسف کو چاہے کنعان میں، جبرائیل امین نے گود میں لے کے پتھر پہ بٹھا دیا۔ لگا کے رنگ قمیص پہ باپ سے پھر تم نے یوں کہا، ہم تو لگے تھے کھیل میں یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ قصر قرآن کے سلسلے کا 23واں پروگرام، قصہ حضرت یوسف علیہ السلام، قسط نمبر 4۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو سورہ یوسف کی آیت نمبر 69 سے آگے کے واقعات بیان کریں گے۔ فرعون مصر ریان بن ولید کے دربار میں مسند شاہی پر عزیز مصر جلوہ فروز ہے۔ اناج کی تقسیم کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ سائلین کی ایک طویل قطار ہے اور اسی قطار میں سحر کنعان کے 11 نبی زادے بھی عجز و انکساری کی تصویر بنے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر جب ان اپنے بھائیوں پر جاتی ہے، جن کے سب سے پیچھے ایک حسین و ترین جوان بھی کھڑا ہے اور یہی بنیامین ہے، بھائی کی محبت جوش مارتی ہے، لیکن صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ جس وقت بنیامین سے جدا ہوئے تھے، بچھڑے تھے، تو بنیامین کی عمر 5 سال کی تھی۔ آج 45 سال کا جوان خوبرو سامنے موجود ہے۔ 11 کے 11 بھائیوں کو طلب فرماتے ہیں، بھائی حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بتاؤ، کیا یہی جوان خوبرو جوان تمہارا بھائی ہے؟ 10 کے 10 بھائی یک زبان ہو کر کہتے ہیں، جی عالم پناہ حضور والا، یہی ہمارا وہ بھائی ہے جس کے بڑے بھائی کو جنگل میں بھیڑیا کھا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کی جانب دیکھتے ہیں اور دل میں سوچتے ہیں کہ یہ نادان ہیں، آج بھی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، آج بھی یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ منہ سے کچھ نہیں کہتے۔ کچھ دیر کے وقفے کے بعد، توقف کے بعد پھر کہتے ہیں کہ دیکھو، تم کنعان کے صحرا سے یہاں پر آئے ہو، بہت دور کا سفر کر کے آئے ہو، لہٰذا تم چند روز ہمارے محل میں آرام کرو اور اس کے بعد پھر تم واپس چلے جانا۔ حکم جاری کرتے ہیں کہ 2 بھائیوں کو ایک کمرے میں ٹھہرایا جائے۔ آخر میں بنیامین بچ جاتے ہیں، ان کو الگ کمرے میں ٹھہراتے ہیں۔ جب امور مملکت سے فارغ ہو جاتے ہیں تو بھائی کے پاس جاتے ہیں، بنیامین کے کمرے میں جاتے ہیں، بنیامین کو اپنے بارے میں آگاہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں ہی تیرا وہ بڑا بھائی ہوں جو 40 سال پہلے، جس کو بھائیوں نے 40 سال پہلے ایک کنویں میں پھینک دیا تھا۔ دونوں بھائی گلے مل کے خوب آہو زاری کرتے ہیں، آبدیدہ ہو جاتے ہیں، ماں کا تذکرہ کرتے ہیں، ماں راحیل یاد آ جاتی ہے، پھر موجودہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، اور والد صاحب جس طرح 40 سال غم میں مبتلا رہے اس کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ بنیامین بتاتا ہے کہ بھائی، میرے ان بھائیوں نے مجھ پہ بڑا ظلم کیا ہے، ابھی راستے میں بھی مجھے بڑا تنگ کرتے چلے آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے بھائی تو فکر نہ کر، اب میں تجھے ان کے ساتھ واپس نہیں بھیجوں گا، بلکہ میں والد محترم کو بھی یہاں بلا لوں گا، وہ بھی اب میرے پاس رہیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں ایک پلان ڈالتے ہیں۔ حضرت السلام اس پلان سے اپنے بھائی کو آگاہ فرماتے ہیں کہ وہ کس طرح سے
یا بنیامین کو مصر میں روکیں گے، کیونکہ مصر کے قانون کے مطابق زبردستی کسی کو نہیں روکا جا سکتا تھا۔ لہٰذا جو پلان اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں ڈالا تھا، اسی پلان سے اپنے بھائی کو آگاہ کیا، اور پھر جب وقت روانگی آیا، سب بھائیوں کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ اناج لدوایا گیا ان کے اونٹوں پر، حکم دے دیا کہ جتنا اناج لاد سکتے ہیں ان کے اونٹوں پر لاد دیے گئے۔ بنیامین کے سامان بھی لاد دیا گیا، لیکن چپکے سے، خاموشی سے حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے سامان میں اپنے ایک پیالہ رکھوا دیا جو چاندی کا تھا، جس سے وہ پانی پیا کرتے تھے۔ قافلہ روانہ ہوا۔ ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ پیچھے سے ایک درباری نے آواز لگائی، اے قافلے والو، تم چور ہو، ٹھہر جاؤ، آگے مت جانا۔ سب بھائی بڑے پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ یہ کیسا الزام ہے، ہم کچھ پر چوری کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ یہودا بولتا ہے کہ اے درباریوں، تم کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، ہم تو نبی زادے ہیں، ہم کیسے چور ہو سکتے ہیں؟ درباریوں نے کہا کہ اچھا، اگر یہ بات ہے اور تمہیں میں سے کوئی چور نکلا تو اس کی سزا بھی بتا دو۔ یہودا کہتا ہے کہ شریعت یعقوب میں اس کی سزا یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس سے چوری کا سامان نکلتا ہے تو اس کو، جس کا چوری کا سامان ہوتا ہے، اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور وہی اس کو سزا دیتا ہے۔ چلیے، یہ قانون بھی طے ہو گیا۔ اب اس کے بعد ان لوگوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ اگر ان پر چوری کا الزام ہے تو یوں کرو، ان کی تلاشی لے لو۔ تلاشی لی جاتی ہے، 10 بھائیوں کے پاس سے کچھ نہیں نکلتا۔ اس کے بعد جب بنیامین کے سامان کی تلاشی ہوتی ہے تو وہ کٹورا، وہ پیالہ جو چاندی کا تھا، بڑا قیمتی تھا، وہ برآمد ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ برآمد ہو جاتا ہے تو بھائی بڑے شرمندہ ہوتے ہیں، شرمسار ہو جاتے ہیں اور جھنجھلا کر کہتے ہیں کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے بڑے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ یہ جو میں نے الفاظ کہے ہیں، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 77 میں تحریر ہیں، قرآن کریم میں تحریر ہے، اور اسی بنا پر کہ جس میں یہ تحریر ہے کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، علامہ عماد الدین ابن کثیر نے 2 واقعات کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے اور اپنے ماموں لابان کے ساتھ حران میں رہتے تھے، تو اس وقت یہ ایک دن اپنے ماموں کے بت خانے میں گھس گئے اور وہاں پر ایک چھوٹا سا جو سب سے قیمتی بت تھا اس کو لیا، چھپا کر باہر لائے اور اسے لا کے توڑ دیا۔ اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے، چھوٹی عمر ہی سے جو تھے وہ بتوں سے نفرت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بتوں سے شدید نفرت پیدا فرما دی تھی۔ دوسرا واقعہ جو علامہ ابن کثیر نے تحریر کیا وہ یہ تھا کہ جب بنیامین کی پیدائش ہوئی تو اسی وقت راستے میں بیت المقدس کی جگہ پر بنیامین کی پیدائش ہوئی تھی، اور وہیں پر راحیل کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی جو والدہ تھیں بنیامین کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی چہیتی بیوی جو تھیں، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب بنیامین بھی بہت چھوٹا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام بھی بہت چھوٹے تھے، انہیں کسی خاتون کی ضرورت تھی کہ کوئی خاتون ان کی پرورش کرے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی پھوپھی کے، اپنی بہن کے حوالے کر دیا تھا، یعنی ان کی پھوپھیوں کے حوالے کر دیا تھا کہ وہ پھوپھی ان کی پرورش کریں۔ پھوپھی کی کوئی اولاد بھی نہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین اور خوبصورت تھے، ان کے چہرے پہ اتنی معصومیت تھی کہ جو بھی انہیں دیکھتا تھا ان سے پیار کرتا تھا۔ حضرت اپنی پھپھو کو بھی
پھپھی جو تھیں انہیں بھی ان سے بہت محبت ہو گئی تھی، بہت پیار ہو گیا تھا، اور کیونکہ ان کی کوئی اولاد بھی نہ تھی، یہی 2 بچے ان کے پاس تھے۔ ایک کچھ عرصے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بہن میرے بچے مجھے واپس کر دو، ان کو اب میں خود پالنا چاہتا ہوں۔ پھوپھی پریشان ہو گئیں، وہ تو جدا کرنا نہیں چاہتی تھیں، ادھیڑ عمر بھی تھیں، عمر بھی زیادہ تھی، یہ بچے بھی چلے جاتے تو پھر اکیلی رہ جاتی۔ انہوں نے کیا کیا، ان کے پاس حضرت اسحاق علیہ السلام کا ایک پٹکا اصل میں ایک ایسی ازاربند کو ایک ایسی جو اس کو کہتے ہیں کہ وہ کمر پہ باندھ دیا جاتا ہے، اور وہ کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا تھا لہٰذا متبرک بھی تھا، مقدس بھی تھا، اور ان کے لیے بڑا اہم تھا۔ وہ پٹکا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر پہ باندھ دیا اور ادھم اور شور مچا دیا کہ پٹکا غائب ہو گیا۔ جب تلاشی لی گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے نکلا، لہٰذا شریعت یعقوب کی رو سے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھوپھی کے حوالے کر دیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھوپھی کا انتقال ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ یہ جو میں نے آپ کو 2 واقعات حضرت عماد ابن کثیر کے حوالے سے بتائے، یہ قصص ابن کثیر کی صفحہ نمبر 292 پر تحریر ہیں، جنہیں تفصیل سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اب بھائی تو بڑے پریشان ہو گئے، والد صاحب سے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم تو اس کی بھائی کی حفاظت، بنیامین کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کریں گے، اس کو کسی صورت میں بھی ہم اپنے سے جدا نہ ہونے دیں گے۔ لیکن یہاں تو کیفیت دوسری آ گئی، یہاں تو اسے گرفتار کر لیا گیا، یہاں تو اسے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پیش کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشامد کی، منت کی، سماجت کی، آپ نے فرما دیا کہ جو شریعت یعقوب کا حکم ہے اس پر عمل ہوگا، بنیامین کو واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ اب یہ سب بھائی جب ہر طرح سے مایوس ہو گئے تو سر جوڑ کر بیٹھے کہ کیا کرنا چاہیے۔ یہودا جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، میں تو باپ کا سامنا نہیں کر سکتا، میں باپ کے سامنے نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میں وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اور تم یاد کرو کہ جب یوسف کا واقعہ تھا اس وقت بھی میں نے ہی کرتے کو پیش کیا تھا، اور میں نے ہی جا کے باپ کے سامنے کہا تھا کہ وہ کھو گیا۔ اب دوسری بار مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ میں جا کے پھر یہ کہوں کہ ابا حضور آپ کا دوسرا بیٹا بھی کھو گیا، وہ بھی وہاں چلا گیا، وہ بھی قید ہو گیا، لہٰذا میں تو اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ بنیامین آزاد نہیں ہو جاتا، میں یہیں پر بیٹھا ہوں، اسی سے تم چلے جاؤ۔ یہ 9 بھائی خاموشی سے اٹھے اور کنعان کی جانب روانہ ہو گئے۔ گھر پر گئے، روتے پیٹتے اندر داخل ہوئے، چیخ پکار کرتے ہوئے اور بلبلاتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ باپ سے کہا، اے ابا حضور، آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی اور اس چوری کی وجہ سے اسے قید کر لیا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حیران رہ گئے، پریشان رہ گئے، کہا کہ نہیں، تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، غلط بیانی کرتے ہو، میرا بیٹا چور نہیں ہو سکتا، وہ چوری نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ جائیے آپ وہاں قافلے والوں سے پوچھ لیجئے، وہ بھی آپ کو یہی کہیں گے، اور اگر ہم پہ یقین نہ آئے تو آپ چلے جائیے مصر کے لوگوں سے معلوم کر لیجئے، وہ بھی یہی کہیں گے کہ بنیامین چور تھا، چوری اس نے کی، لہٰذا وہ پکڑا گیا اور اب وہ وہاں پر قید میں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بچوں، میں اس پر صبر ہی کر سکتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ تمہیں تو پتہ نہیں ہے، مجھے بہت سی ان باتوں کا علم ہو جاتا ہے جن باتوں کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ اب میں صبر ہی کر سکتا ہوں، جس طرح میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں صبر کیا تھا، اس بیٹے کے بارے میں بھی صبر کروں گا۔ کچھ ہی وقت گزرتا ہے، قحط کی وجہ سے گھر کے حالات خراب ہونے لگتے ہیں اور اناج بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، میرے بچوں، تم واپس مصر جاؤ
اور اپنے دونوں بھائیوں کو تلاش کرو، دونوں بھائیوں کو تلاش کرو، مجھے بہت سی باتیں وحی کے ذریعے پتہ چل جاتی ہیں، تم جاؤ اور تلاش کرو، تمہیں دونوں بھائی ملیں گے۔ اور انہوں نے یہاں پر توریت کی جو کتاب پیدائش ہے اس کے باب نمبر 39 میں ذکر ہے کہ یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے خط بھی لکھا، وہ خط توریت میں موجود ہے، اور اس خط کو لکھ کے کہا کہ یہ خط تم عزیز مصر کے حوالے کر دینا۔ یہ بھائی ان خط کو لے کر چلے، مصر میں آئے، حضرت یوسف کے دربار میں پہنچے اور کہا، اے بادشاہ سلامت، اے عزیز مصر، جناب عالی، ہمارے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، ہمارے گھر قحط نے ہمارے گھر تباہی مچا دی ہے، ہمارے گھر اب کھانے کو بھی نہیں ہے، اور نہ ہمارے پاس اتنی پونجی ہے کہ ہم اس پونجی کو دے کے آپ سے خرید لیں، لہٰذا پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ ہمیں خیرات میں کچھ غلہ دیجئے، کچھ اناج دیجئے تاکہ ہم اپنے گھر لے جائیں، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے بھائی کو آزاد کر دیجئے۔ ہمارے باپ نے رو رو کے بری حالت کر دی ہے، ان کی حالت بہت خراب ہے، وہ تو ویسے ہی نابینا تھے، یوسف کے غم نے ان کو نابینا کر دیا، اور اب یہ بھائی بھی ان چلا گیا تو وہ تو بالکل ہی بستر سے لگ گئے، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ اور پھر باپ کا خط بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنچایا۔ حضرت السلام نے جب خط پڑھا تو آپ دیدہ ہو گئے، گھر کے حالات سنے تو اب آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اور اسی روتے ہوئے بھائیوں سے کہا کہ کیا تم کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ نادانی میں کیا سلوک کیا تھا؟ بھائیوں نے جب سنا تو گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، اور پریشان ہو کے جلدی سے بولے، اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر اپنا فضل اور کرم فرمایا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں نے اپنی غلطی اور کوتاہیوں کا اعتراف کیا اور معافی مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پیغمبرانہ عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم سب پر کوئی الزام نہیں، تم سب کو میں معاف کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی تم کو معاف کرے۔ عزیزان محترم، اب اس کے بعد کا جو واقعہ ہے کیونکہ زیادہ تفصیل ہے، لہٰذا ہم اس کو انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کو بیان کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com